السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آمبور کے ہیں۔ عمر آباد آمبور کے قریب ہے، ایک چھوٹا گاؤں، مگر اس چھوٹے گاؤں میں دارالسلام ایک ایسی درسگاہ ہے جو دنیا بھر میں مشہور ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں مشہور دارالسلام کے بارے میں آمبور میں رہنے والے ہم لوگوں میں کم لوگوں کو ہی اس کی تاریخ کا علم ہوگا۔ دوستو، کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے؟ گھر کا پیر مسخرہ ہوتا ہے کیا؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ دارالسلام کی شہرت دنیا بھر میں ہے، جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں، کسی بھی ملک کے ہوں، اور جو لوگ عمر آباد سے دارالسلام سے فارغ ہوتے ہیں ان کو مدینہ یونیورسٹی میں بھی آسانی سے داخلہ مل جاتا ہے۔ اس طرح داخلات لے کر کامیاب ہونے والے بہت سے ہیں۔ ان میں مرحوم مولانا حفیظ الرحمن صاحب عمری، جہاں تک مجھے علم ہے، پہلے ہیں۔ تو آئیے آج دارالسلام عمر آباد کے بارے میں چند باتیں معلوم کر لیں۔ راہ اعتدال میں ایک مضمون شائع ہوا ہے۔ یہ مضمون مولانا عبدالہادی عمری صاحب کا ہے۔ اسے پڑھتا ہوں، بغور سنیے گا، اور سننے کے بعد ضرور یاد رکھیے گا دارالسلام عمر آباد کی تاریخ کو، کیونکہ اگر ہم کہیں بھی جاتے ہیں، کوئی ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے یہاں عمر آباد میں دارالسلام ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، تو ہمیں کچھ نہ کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ تو آئیے ہم راہ اعتدال میں شائع ہوئی اس مضمون پر نظر کریں۔ ٹھنڈی ہے چھاؤں جس کی، جامعہ دارالسلام عمر آباد دینی مدارس اسلامی تعلیمات کے فروغ اور ملک و ملت اور عوام کو روحانی ایندھن فراہم کرنے کا بڑا ذریعہ ہے۔ یہیں سے مساجد اور اسلامی مراکز کے لیے توانائی ملتی ہے۔ ملک کے طول و عرض میں پھیلی مساجد کے ممبر و محراب کی زینت انہی مدارس کے فیض یافتگان بنتے ہیں۔ انہی کے دم سے چہار سو روشنی اور اجالا ہے۔ ان ممالک میں جہاں یہ مدارس سرکاری سرپرستی اور سہولت کاری سے محروم، بلکہ مختلف رکاوٹوں اور قدغن کے باوجود اپنی لوم جلائے رکھے ہیں، اگرچہ کہ ان سینکڑوں مدارس کی بنیادی غرض و غائب میں یکسانیت کے باوجود ان کا آغاز اور پس منظر مختلف ہو سکتا ہے، اور اس وقت کے حالات اور مؤسسین کے سامنے رہے اہداف اور ترجیحات کے مطابق کمی بیشی ممکن ہے، لیکن ہندوستان کی مشہور درسگاہوں کے پس منظر کو سامنے رکھنے سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ مسلح کرنا
اور بعض کے سامنے اپنی فقہ کی روشنی میں فرزندان اسلام کو مصلح کرنا مقصد تھا، تو بعض کے سامنے زبان و ادب سے انہیں مصلح کرنا، اور بعض میں اساسیات دین کو ترجیح دیتے ہوئے فارغین کو سلف صالحین کے نمونے پر آگے بڑھانا چاہے۔ آج سے 1 صدی قبل تمل ناڈو کے ایک کامیاب تاجر چرم، عزم و حوصلہ کے دھنی مرد صالح جناب کاکا محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ نے 1864 to 1927 نے اپنے علاقے میں علم و عمل کا ایسا چراغ جلانے کا فیصلہ کیا جس کی روشنی ہر سو پھیل سکے اور ہر متشعل حق کی رہنمائی ہو سکے۔ ان کے پیش نظر قیام جامعہ کا عظیم مقصد طلباء کو مسلکی اور فقہی جمود سے ہٹا کر فکر و نظر میں اعتدال و توازن پیدا کر کے کسی مخصوص مسلک کی خدمت کی بجائے دین اسلام کی آبیاری کے لیے تیار کرنا تھا، تاکہ فقہی تقسیم اور مسلکی تنوع کے جھرنوں سے اسلام کے دھارے کو طاقت بہم پہنچائی جا سکے۔ کاکا محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تجارت کے سلسلے میں جن علاقوں کا دورہ کیا کرتے تھے ان میں پنجاب کا علاقہ امرتسر بھی شامل تھا۔ اس وقت امرتسر میں خاندان غزنوی کے علم و عرفان کا چشمہ رواں دواں تھا۔ یہ خاندان علم و معرفت کی پختگی اور مسلکی رواداری کے ساتھ تزکیہ و احسان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ حق کے پیاسے اپنی علمی اور روحانی پیاس بجھانے کے لیے ان بابرکت مجالس کا سخ کیا کرتے۔ محترم کاکا صاحب اپنی کاروباری مصروفیات کو کم کر کے ان روحانی مجالس میں برسوں شریک ہوتے رہے، پھر وہاں سے عزم لے کر اٹھے کہ اپنی بستی عمر آباد میں علم کا ایک ایسا پودا لگائیں گے جو باہمی اختلافات کی چلچلاتی دھوپ میں اعتلاف کی ٹھنڈی چھاؤں فراہم کر سکے۔ حالات زمانہ کے پیش نظر بعضوں نے اس منصوبے کو ناقابل عمل قرار دیا اور بعض احباب نے مشکل الحصول سمجھا کہ یہ خیال است و محال است و جنو کہ اس دور افتادہ گاؤں میں اور باہمی چیخلش اور منافرت کے دور میں ان بلند مقاصد کا حصول ممکن نہیں، لیکن نیت خالص اور عزم راسخ ہو تو برکتوں کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں۔ اندیشوں اور مخالفتوں کی پرواہ کیے بغیر صفر 1343 ہجری مطابق 7 دسمبر 1924 کو جامعہ کی بنیاد رکھ دی گئی اور کچھ نیک نام گانا مشق اساتذہ کی خدمات حاصل کر لی گئیں۔ پھر کیا تھا کہ ملک کے طول و عرض کے علاوہ بیرون ہند سری لنکا، نیپال، مالدیپ، انڈمان، جزائر، منکوئی، فیجی اور ملیشیا وغیرہ وغیرہ سے تشنگان علوم اسلامیہ اس چشمہ صافی کا رخ کر کے اپنی پیاس بجھانے لگے۔ ان پرآشوب حالات میں جبکہ لوگ باہمی چپقلش، فکری خلفشات، مسائل میں افراط و تفریط اور انتہا پسندی کے دلدل سے نکل کر اعتدال کی چھاؤں میں آنا چاہتے ہیں، فقہی مسائل میں اسلامی وسعت کی طرف مائل ہیں، ایسے میں جامعہ دارالسلام ان کے لیے شجرہ طیبہ کی حیثیت رکھتا ہے۔
یہاں عقیدے کی صلابت اور پختگی کے ساتھ کہ ان مسائل میں جھول روا نہیں، فقہی مسائل میں رواداری کی فضا پائی جاتی ہے کہ شدت اور تنگ نظری درست نہیں۔ اس درسگاہ کے لیے جب نصاب تعلیم ترتیب دیا جا رہا تھا، ماہرین وقت کے مشورے سے قدیم صالح اور جدید نافع کے اصول پر اساسیات دین کو اہمیت دیتے ہوئے قرآن و سنت کو محور قرار دیا گیا۔ بعض مروجہ مضامین جیسے منطق، فلسفہ اور علم کلام وغیرہ سے صرف نظر کرتے ہوئے عقائد کی صاف ستھری کتابیں شامل نصاب کی گئیں۔ انگریزی اور حساب کو لازمی مضامین کے طور پر شامل کیا گیا۔ یہاں دور حدیث کی بجائے فہم حدیث کا اصول اپنا کر ابتدائی درجات ہی سے حدیث کے مضمون کو تفسیر قرآن کے ساتھ شامل کر کے صحیح بخاری تک پہنچایا گیا۔ جامعہ کے اساتذہ کرام فقہی میدان میں روز اول ہی سے متنوع مزاج رکھتے ہوئے اصولوں اور اساسیات پر باہم شیر و شکر تھے۔ جامعہ میں گزرنے والے اوقات کار کے علاوہ گھریلو اور گاؤں کی سماجی زندگی میں کچھ ایسے گھل مل کر رہتے کہ ایک ہی خاندان کے افراد دکھائی دیتے۔ رنج و غم اور خوشی و مسرت میں گویا سب شریک و سہیم متصور ہوتے۔ منتظمین و ذمہ داران جامعہ اور اساتذہ کے درمیان تعلقات کچھ اس نوعیت کے تھے کہ ایک مرتبہ دہلی سے مولانا عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ عمر آباد تشریف لے آئے تھے۔ اس وقت استاذ گرامی مولانا سید امین عمری رحمۃ اللہ علیہ ناظم تھے۔ ان کے گھر مہمان موصوف ناشتے پر مدعو تھے۔ کھانے سے قبل مہمان اور میزبان کے درمیان عام روایتی گفتگو جاری تھی کہ معتمد عمومی کاکا محمد عمر ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر چھڑا۔ مہمان نے زیر بحث مسئلے میں ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا عندیہ ظاہر کیا۔ میزبان محترم نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو انتظار کی زحمت نہیں ہوگی، ہم جناب معتمد صاحب کو یہی مدعو کر لیں گے۔ میزبان کے لیے یہ بات تعجب خیز تھی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جامعہ کے اہم عہدیدار خاندانی وقار اور کاروباری رعب و دبدبے کے باوجود پیشگی دعوت کے بغیر ایک استاد کی دعوت پر کاکا صاحب اسی وقت حاضر ہو۔ مولانا نے کسی قاصد کو کاکا صاحب کے گھر بھیجا اور کچھ ہی دیر کے بعد محترم کاکا صاحب روایتی مسکراہٹ کے ساتھ مولانا سید امین عمری رحمۃ اللہ علیہ کے غریب خانے کے باہر کھڑے تھے۔ مولانا رحمانی نے جب بچشم خود دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ بات یہی عمر آباد میں ممکن ہے۔ ذمہ داران اور اساتذہ کے درمیان یہ مروت اور یہ محدت ہو تو طلباء اور فارغین تک اس کے ثمرات کیسے نہیں پہنچے گے۔ ایک موقع پر ملک کی ایک مشہور مصنف اور دانشور عمر آباد تشریف لائے اور کچھ دن انہوں نے یہاں گزارے۔ یہاں سے جڑی اپنی خوشگوار یادوں کا تذکرہ کرتے ہوئے مولانا کاکا سعید احمد عمری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا کہ ایک عام نشست میں طلباء جامعہ کے ساتھ مہمان موصوف محو گفتگو تھے۔ خاصی تعداد میں طلباء جمع تھے۔ اتنے میں محترم کاکا سعید صاحب تشریف لے آئے۔ اگلی صفوں میں بیٹھے طلباء نے کاکا صاحب کے لیے
جگہ بناتے ہوئے کچھ حرکت کی، کاکا صاحب نے تقریباً ڈانٹتے ہوئے اس تکلف سے منع کیا کہ جسے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے گا، اور پھر محترم کاکا صاحب مجلس کے آخر میں طلباء کے پیچھے بیٹھ گئے۔ اس واقعے کا ذکر کر کے مہمان موصوف نے لکھا کہ اس کا مشاہدہ شاید عمر آباد ہی میں ممکن ہے۔ میں نے کئی اداروں کا دورہ کیا، اس کا ادنا تصور بھی وہاں نہیں پایا جاتا کہ ذمہ دار اعلیٰ، تاجر کبیر، عالی مقام و مرتبہ ہونے کے باوجود طلباء سے پیچھے بیٹھنے کو ترجیح دے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے! ہمیں اس تاریخ کو ضرور یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ فخر، ناز، دبدبہ، رعب کچھ بھی نہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کس طرح ہم فخر میں مبتلا ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ تو آئیے میں اب مضمون کو پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ بیچ میں میری باتیں آ گئی۔ کرونا وائرس کووڈ-19 کی پراسرار وبا نہایت خطرناک تھی، جس سے دنیا کا پہیہ جام ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ زمانہ امیر غریب، چھوٹے بڑے سب کے لیے سخت آزمائش کا تھا۔ ملازمت پیشہ، کاروباری اور بیپاری سب اپنی جگہ سہمے ہوئے اور پریشان تھے۔ خانگی مدارس کو رہنے دیجیے، سرکاری اسکولوں اور مدرسوں میں بھی تنخواہیں کاٹی جا رہی تھیں۔ خانگی مدرسے اپنے اسٹاف کو ادائی سے معذرت کر رہے تھے کہ آمدنی کے ذرائع مسدود ہیں تو تنخواہیں کہاں سے دے پائیں گے۔ اس کٹھن حالات میں بہت سے دینی مدارس بند ہو گئے اور کچھ میں مدرسین کو تنخواہیں نصف یا اس سے بھی کم کر دی گئیں۔ ان حالات میں یہی مسئلہ جامعہ کے سامنے بھی درپیش تھا۔ جن کے اوپر جامعہ کی رقمیں واجب الادا تھیں، وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے تھے اور ذمہ داران جامعہ اصولی کے لیے تقاضا نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ صورتحال سب کے سامنے تھی۔ تجارتیں ٹھپ، کاروبار بند اور آمدنی کے ذرائع مسدود، ایسے میں تقاضا کر بھی کیسے سکتے تھے۔ اب بڑا مسئلہ اساتذہ اور دیگر خدمت گزاروں کی تنخواہوں کا تھا۔ جامعہ کی کچھ یہی خواہوں اور مخلصین نے اس وقت ذمہ داران جامعہ کو مشورہ دیا کہ دیگر مشہور مدارس کی پیروی کرتے ہوئے اس آزمائش کی گھڑی میں تنخواہیں نصف کر دی جائیں۔ حالات کے اعتبار سے اس کا جواز تھا اور شاید اساتذہ بھی کسی حد تک آمادہ ہو جاتے، لیکن بڑے باپ اور ان کے بڑے بیٹے نے مشورہ دینے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جواب دیا کہ جو اساتذہ دکھ سکھ اور غمی خوشی میں ہمارے ساتھ رہے ہوں اور جو جامعہ کی ترقی کے لیے جی جان سے محنت کرتے ہوئے اپنا سب کچھ لگا بیٹھے ہوں، ان کے ساتھ اس نازک گھڑی میں اس فیصلے کا جواز کتنا ہی بنتا ہو، لیکن ہمارا ضمیر اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جب تک ہمت ہے ہم ممکنہ کوشش کریں گے، لیکن کسی کی تنخواہ کم کرنے کے متعلق نہیں سوچیں گے، چاہے اس مقصد کے لیے کسی بھی حد تک پریشانیوں کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ نازک حالات میں امید و حوصلہ سے پر یہ جواب سن کر مشورہ دینے والے مخلصین حیرت زدہ رہ گئے اور پھر نہیں معلوم کہ شریک
معتمد کا یہ غیر متزلزل توکل تھا، یا نیک نیتیت باپ اور صالحہ فرزند کے نالائنین شب کا اثر آ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے۔